بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے لیے کچھ مکان بنا لیے۔ یہ واقعہ اس وقت عمل میں آیا جب حضرت داؤد علیہ السلام ناگہانی آفت میں مبتلا ہوئے۔ ان لوگوں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر اکثر تورات کے احکام چھوڑ کر خلاف شرع کام شروع کر دیے۔ ان امور کے ساتھ ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ ہفتہ کے دن شکار نہ کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ یہ سب چیزیں کتاب تورات میں حرام تھیں۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام کردہ چیزوں پر کاربند ہو گئے جن سے ان کو منع کیا گیا۔ جب اس قوم نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں اور دوسرے دنوں میں دریا میں رہیں۔ پس خداوند تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتیں اور ہفتہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا میں چلی جاتیں۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک حیلہ کیا۔ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں پر اپنے جال ڈالے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے آ کر کھیل کود کر شام کے وقت پھر دریا میں چلی جاتیں۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح اٹھ کر یکشنبہ کو حسب ضرورت اپنی آرزو کے مطابق کھاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 163، ترجمہ: اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے۔ جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتیں۔ اسی طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے، اور شاید یہ ڈریں۔ وہ لوگ یہ سن کر سخت بولے کہ تم ہم کو ڈراتے ہو؟ ہم یہ طریقہ ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ ہم بہت طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن پھر بھی نصیحت کرنے والوں نے ان کو برابر نصیحت کی۔ جب انہوں نے کسی طرح سے نہ مانا اور برابر خلاف شرع کام کرتے رہے، پھر ان کو عذاب خداوندی نے آ پکڑا، محض اس وجہ سے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے تھے اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ہم نے جن کاموں سے منع کیا تھا وہ اسی کے کرنے پر برابر گامزن رہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بندر ذلیل ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کچھ یوں بیان کیا ہے، ترجمہ: پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کیا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ان آیات کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں یہود کو ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان شہریوں کو بے حکم دیکھا تو پھر ان کو بطور آزمانے کے ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے اوپر پھریں اور دوسرے دنوں میں غائب رہیں۔ ان کا جی نہ رہ سکا، انہوں نے بالآخر ہفتے کے دن شکار کیا، اور انہوں نے اپنے لیے یہ حیلہ کیا کہ دریا کے کنارے سے پانی کاٹ لائے کہ مچھلیاں وہاں جمع ہو رہی ہیں، تو بھی وہ مچھلیاں ان کے ہاتھ نہ آئیں، اور ہفتے کی شام کو وہ مچھلیاں نکل جاتیں۔ آخر انہوں نے ہفتے کے دن بھاگنے کی راہ بند کر دی اور اتوار کو مچھلیوں کو پکڑ لیا۔ پھر وہ لوگ بندر ہو گئے اور ان میں 3 فرقے ہو گئے۔ ایک تو ان میں وہ تھے جو شکار کرتے تھے، اور دوسرے لوگ وہ تھے جو باز آ گئے تھے، نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہتے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ بیٹھے تھے۔ لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے رہے، اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز نہ سنی، تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر سر اپنا رکھتے اور پھر رونے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ کتاب تورات میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم حکم تورات چھوڑ دو گے تو تم پر اور لوگ مسلط ہوں گے اور پھر قیامت تک ذلیل ہی رہو گے۔
اب تم غور کرو کہ روئے زمین پر یہود کی کہیں بھی حکومت نہیں اور وہ غیر کی رعیت ہیں۔ پس اے مومنو، اپنی نافرمانی کے سبب خداوند قدس بنی اسرائیل کے چہروں اور بدن کو مسح کیا، یعنی مسح ہو کر وہ بدصورت بندر ہو گئے، اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں، اسی لیے اس زمانے میں گناہ کرنے کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے مسح نہیں کیے جاتے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسح سے کم نہ ہوگی۔ یا اللہ، تو ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور دین اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔